السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کریمی فروٹ چاٹ کیسے بناتے ہیں۔ اس میں اور چاٹ کی طرح ہی فروٹ کاٹتے ہیں اور نمک مرچ کے بغیر اس میں کریم اور چینی ڈالتے ہیں۔ اور بہت لوگ جو ہیں رمضان میں سے روزہ کھولتے ہیں۔ آپ نے جو فروٹ چاٹ میں ڈالنے ہیں وہ سارے لے لیں اور اس کو دھو کے اس کا پانی نکالیں، اور پھر جن فروٹ یعنی پھل کا چھلکا اتارنا ہے اس کو پیلر سے اتارنا ہے، اور اس کو پھر کاٹ کے چھوٹے ٹکڑے کریں، اس میں سخت پارٹ اور اس کے بیج وغیرہ نکال دیں اور کی چھوٹے چھوٹے کیوب کر لیں۔ اب پہلے میں نے سیب لیے ہیں، اس کے اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا فروٹ ناشپاتی لیا، ناشپاتی کے بھی اس طرح ہی ٹکڑے کریں، لیکن ناشپاتی کا چھلکا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھلکا سمیت ٹکڑے کر دیں، البتہ اس کا درمیان میں سخت حصہ اور بیج نکال دیں۔ روزہ کھلنے کے بعد ہمیں فوراً ہلکے خوراک چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ فروٹ کے چاٹ بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ زود ہضم ہوتے ہیں اور ہلکے ہوتے ہیں اور جسم کو طاقت بھی دیتے ہیں، اور پھل بھی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور روزہ کھلنے کے بعد کھائے بھی جاتے ہیں۔ اسٹرابیری لے کے اس کے اوپر سے پتے اتارنا اور اس کے 4 کٹ لگا کے اس کے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیں۔ آپ 6-7 یا جتنے ڈالنے چاہیے ڈالیں۔ بلیک بیری کو اسی طرح ڈال دیں۔ انگور گچھے میں سے اتاریں اور اس کے دھوئے سے چھری سے کر کے چاٹ میں ڈال دیں۔ انگور اب ایک گچھا ڈال سکتے ہیں، چاہے آپ کے مرضی تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ ان فروٹس کے علاوہ آپ کوئی اور فروٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال لیں۔ کیلا لیں اور اس کا چھلکا اتاریں اور کیلے کو درمیان میں سے کٹ لگائیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے سلائس کاٹ کے چاٹ میں ڈال دیں۔ اس میں ہم جتنا کیلے ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیں، اور کیلے جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں۔ اس چاٹ میں نے 2 کیلے ڈالے ہیں، لیکن یہ کیلے جو ہیں یہ ذرا بڑے سائز کے۔ آپ خربوزے کا چوتھا حصہ لینا، خربوزے جو ہے وہ کاٹیں اور اس کا جو بیج ہے وہ نکال دیں اور اس کی پھاڑیاں میں چھری سے اس کو کاٹیں اور اس میں کٹ لگا کے اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبس جو ہے وہ کاٹ کے چاٹ میں ڈالیں۔ کریمی چاٹ میں کینو نہیں ڈالے جاتے، مسالے والے چاٹ میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کو آم اویلیبل ہے تو آم لے لیں اور اس کے چاروں طرف سے سارے چھلکا اتاریں، اور چھلکا اتارنے کے بعد آپ اس کی سلائس کاٹیں۔ یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کے سائڈوں سے سلائس کاٹ دیے ہیں اور اس کی گٹھلی ہے اس کو نکال دیے ہیں۔ اس کے بعد جو کہ سلائس ہے وہ لے کے آپ اس کی چھوٹی چھوٹی کیوبس کاٹ کے ڈال دیں۔ اس کے علاوہ آپ امرود ڈال سکتے ہیں، اور جو بھی فروٹ آپ ڈالنا چاہیں اور جتنی مقدار میں ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی بھی خاص مقدار نہیں ہوتی، بس تھوڑا مناسب مقدار میں سب فروٹ ڈالنا چاہیے۔ ایک باؤل میں 1 کپ ہیوی کریم ڈالیں۔ اگر آپ زیادہ گاڑھی چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی میونیز ڈال دیں، آپ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ اس میں 3 سے 4 چمچ یا اپنے مرضی کے مطابق چینی ڈال دیں، تھوڑا سا 2-3 چمچ دودھ ڈال دیں۔ آپ اس سارے امیزے کو اچھی طرح مکس کر دیں کہ چینی ساری جو ہے وہ اس میں حل ہو جائے۔ 1 چٹکی نمک ڈال دیں اور اچھی طرح ملا دیں۔
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सारे मिर्च को एक बड़े ढोंगे में डाल दें और जो फ्रूट आपने काट के रखे हुए हैं वो इसके अंदर सारे डाल दें। क्रीम और कटे हुए फ्रूट जो फल हैं उनको अच्छी तरह मिक्स कर दें। हमके मज़ेदार क्रीमी चाट तैयार है। रोज़ा खुलने से पहले तैयार करके उसको फ्रिज में रख दें ताकि ठंडी हो जाए। रोज़ा खुलने पे आपको बहुत मज़ा देगी। ईद वगैरह या ख़ास मौक़ों पर अभी मेहमानों को पेश करने के लिए बनाई जा सकती है और घर के लोग भी इसको बड़े शौक़ से खाएंगे। ये एक तरह की स्वीट यानी डेज़र्ट होते हैं क्योंकि ये मीठे होते हैं, इसमें ना मिर्च वगैरह नहीं होती या मसाला नहीं होता। ये स्वीट डिश के तौर पर भी खाई जा सकती है और खाना खाने के बाद लोग इसको शौक़ से खाएंगे। आपकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।